نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ یہ آج 5واں درس ہے وما يعتقدون من اصول الدین سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وما يعتقدون من اصول الدین، اور وہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین جو اصول الدین کا اعتقاد رکھتے تھے، جن مسائل کا وہ اعتقاد رکھتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ معنی الاعتقاد قد مضى، عقیدے کا معنی تو گزر گئے کہ دل کے گرے کو کہتے ہیں، دل کی بات کو کہتے ہیں، عزم کو کہتے ہیں۔ اصول الدین اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اصول الدین مرکب اضافی جعل علما لعلم مخصوص، یہ اصول الدین یہ مرکب اضافی ہے، دو الفاظ کو ملا کر دو الفاظ کو ملایا ہے، یعنی اصول ایک لفظ ہے، دین دوسرا لفظ ہے، اور اس کا اصول کا اضافت ہو گیا ہے دین کی طرف، تو یہ ایک مخصوص علم کا نام رکھا گیا ہے۔ فقیل فی تعریفہ من حیث کونہ علما، اس اعتبار سے کہ یہ علم ہے تو اس کا تعریف کیا بنتا ہے پھر انہ علم یبحث فیہ عن اسماء اللہ وصفاتہ وافعالہ واحوال المخلوقین من الملائکۃ والانبیاء والاولیاء والائمۃ والمبدأ والمعاد علی قانون اسلامی لا علی اصول الحکماء، کہ یہ پھر ایک ایسا علم ہے جس میں بحث کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے اسماء، ان کے ناموں سے، اللہ رب العزت کے صفات سے، اللہ رب العزت کے افعال سے، اور مخلوق کے احوال، کون سے مخلوق؟ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، ائمہ، اور مبدأ اور معاد قیامت کے دن، اور اسلام کے قانون کے اعتبار سے اسلام کے قانون پر جو ان باتوں کا اثبات کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے اسماء کے بارے میں بحث کیا جاتا ہے، صفات کے بارے میں، افعال کے بارے میں، اسلام کے قانون کے اعتبار سے، تو اس کو اصول الدین کہا جاتا ہے۔ لا علی اصول الحکماء، حکماء اور فلاسفہ، یونان کے فلاسفہ جو جس اعتبار سے اصول الدین میں بحث کرتے ہیں، یعنی عقلاً، اس اعتبار سے نہیں۔ تحصیلا للیقین فی العقد الایمانی، ایمانی عقیدے میں یقین کو حاصل کرنے کی وجہ سے، ورفعا للشبہات، اور شبہات کو دور کرنے کی وجہ سے، یہ اصول الدین کا نام ہے کہ اصول الدین میں اللہ رب العزت کے اسماء، ان کے صفات، ان کے افعال، اور ملائکہ، انبیاء علیہ السلام، ائمہ، قیامت کے دن، محشر کے دن کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں بحث کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، اور شبہات دور ہو جائے جو کفار نے، جو یونان کے فلاسفہ نے اسلام پر عقلی شبہات کی ہے، ان کے جوابات دیے جائے۔ وقد یسمى اصول الدین بعلم الکلام، اور کبھی کبھی اصول الدین کو علم کلام کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اما لأن اظہر مسئلۃ تکلموا فیہا وتقاتلوا علیہا ہی مسئلۃ الکلام، اصول الدین کو علم کلام کا نام اس وجہ سے اس وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس علم اصول الدین کی جن مسائل میں سے سب سے زیادہ کلام جس مسئلے پر ہوا ہے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ آپس میں اس مسئلے پر قتال بھی ہو گیا ہے، کفار اور ناحق فرقے والے اور باطل فرقے والے کا اور اہل سنہ والجماع کا آپس میں اس مسئلے پر قتال بھی ہو گئے۔ وہ مسئلہ کلام اللہ کا ہے کہ یہ مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، یہ مسئلہ مختلفی ہے۔ اس مسئلے کی بنیاد پر کہ اس میں زیادہ کلام ہو گیا ہے، ان مسئلے میں مناظرے بھی ہو گئے ہیں، قتال بھی ہو گئے ہیں، تو مشہور مسئلہ ہے، تو مشہور ہونے کی وجہ سے اصول دین کو علم کلام کا نام دیا جاتا ہے۔ فسمى النوع باسمها، کیونکہ ایک جنس ہوتا ہے، ایک نوع ہوتا ہے، جنس کے اندر افراد ہوتے ہیں، تو یہ جنس کے اندر انواع بھی ہوتے ہیں، افراد بھی ہوتے ہیں، تو یہ علم کلام میں صفت باری تعالی، کلیم ہونا، اللہ کا کلام اللہ ہونا، اللہ رب العزت کی کلام اللہ قرآن مجید کا، یہ ایک نوع ہے۔ اس نوع کو پورے علم کلام کا نام دیا گیا۔ وقیل سمی کلاما لأن ظہور کمال الکلام انما یکون ببیان الحقائق و ابراز الدقائق، اور یہ تو اس وجہ سے علم اصول دین کو علم کلام کا نام دیا جاتا ہے کہ آدمی اصول الدین میں مہارت حاصل کر کے اس میں کلام کا ملکہ، بات کرنے کا ملکہ ظاہر ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ حقائق
اور دقائق کو ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو کلام کے مل کا پیدا ہونے کی وجہ سے اس مسئلے کو علم کلام کا نام دیا جاتا ہے۔ وکیلا وذلك لا يحصل الا بهذا العلم، اور یہ کلام میں مل کا اور حقائق اور دقائق کو ظاہر کرنا یہ اس فن ہی کے ساتھ خاص ہے، تو اس وجہ سے اس فن کو علم کلام کا نام دیا جاتا ہے۔ وقیل ان المنکرین للمباحث العقلیۃ والادلۃ البرہانیۃ اذا سئلوا عن مسألۃ تتعلق بصفات اللہ وافعاله قالوا نهینا عن الکلام، اور یہ وجہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عقلی اور دلائل برہانیہ سے انکار کرنے والے لوگ جب ان سے پوچھا جاتا، اذا سئلوا عن مسألۃ، جب ایسی مسئلے کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا جس مسئلے کا تعلق اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے افعال کے ساتھ ہوتا تھا، تو وہ کیا کہتے؟ قولوا نہینا عن الکلام، ہم کو منع کیا گیا ہے کلام کرنے سے، فی ھذا، اس مسئلے میں، یعنی اس مسئلے میں ہم بات نہیں کرتے، ہم کو منع کیا گیا ہے۔ فاشتہر ھذا الاسم لہو فصار علما لہو بالغلبہ، تو یہ نام یعنی ہم کو کلام سے منع کیا گیا ہے، یہ کلام کا لفظ اسی نام کے ساتھ مشہور ہو گیا، تو یہ غلبے کے اعتبار سے اس بات کو اتنا غلبہ مل گیا کہ یہ اس علم کا نام بن گیا۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ مُضَافًا، اور یہ تو جب دونوں لفظ مل کر ایک علم کا نام مراد لیا جائے تو یہ مطلب تھا اس کا۔ اب اکیلے لفظ اصول کا کیا مطلب؟ فَالْأَصْلُ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، اصل کہتے ہیں جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو۔ وَالدِّينُ وَضْعٌ إِلَٰهِيٌّ سَائِقٌ لِذَوِي الْعُقُولِ لِلْخَيْرِ، اور دین کا معنی ہے یہ ایک اللہ رب العزت کا قائم کردہ طریقہ ہے کہ خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہو الاسلام، اور اسلام ہے۔ قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے۔ وقال تعالی رضیت لکم الاسلام دینا، میں تم کو پسند کرتا ہوں اسلام دین۔ وقد ورد الدین بمعنى الانقیاد، اور دین یہ انقیاد سر جھکانے کے معنی میں بھی، اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، والطاعہ والجزاء والحساب، اور جزاء اور حساب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فالمتدین هو المسلم المطیع المقر بالجزاء والحساب، پس دیندار وہ مسلم، وہ فرمان بردار ہے جو اقرار کرتا ہو جزاء اور حساب کا، قیامت کے دن کا، اور وہ بہترین لوگوں میں سے ہے۔ قوله وما يدينون به لرب العالمین، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں جو اعتقاد رکھتے ہیں، جو دین رکھتے ہیں، وہ بیان ای ما یتخذونہ دینا، جو وہ دین پکڑتے ہیں، دین مانتے ہیں، ویطلبون به الجزاء من اللہ، اور اس دین کے ذریعے سے پھر اللہ رب العزت سے اس کا بدلے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ والرب المالک، رب کا معنی ہے مالک، والعالمین، عالمین کا معنی جمع عالم، یہ عالم کا جمع ہے۔ وہو اسم لذوی العلم من الملائکۃ والثقلین، یہ نام ہے ملائکہ اور انس اور جنس میں جو عالم ہے ان کا نام ہے۔ وقیل، اور بعضوں نے یہ کہا ما علم به الخالق من الاجسام والاعراض، جسم اور عرض کے اعتبار سے اگر خالق کو پہچانا جائے تو یہ عالم ہے۔ سمی به لقونه علما على ثبوت الصانع، اس کو عالم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ نشانی ہے، علامت ہے اللہ رب العزت کے موجود ہونے پر۔ یہ عالم مخلوق اجسام ہو، جسم اور اعراض جو جسم جگہ نہیں پکڑتا، جیسے رنگ وغیرہ چھونا، اس طرح جو قائم بذات نہ ہو، کسی اور کا محتاج ہو اپنے وجود میں، اپنی ثبوت میں، تو اجسام اور اعراض یہ اللہ رب العزت کے موجود ہونے پر دلائل ہے، علامات ہے، اس وجہ سے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ درس کافی ہے۔ کل اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہمارا پہلا عقیدہ ہے توحید کا، اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔